دیکھیں کسی بھی انسان پہ ظلم کریں گے تو سزا ملے گی، کافر پہ بھی ظلم کریں گے تو سزا ملے گی۔ اسلام میں اگر کوئی کافر آپ کی ریاست میں رہتا ہے تو آپ اگر اس کا مال ضبط کرتے ہیں تو بھی آپ پر جرمانہ ہے، آپ اسے تھپڑ مارتے ہیں تو بھی آپ کے لیے سزا ہے، حتیٰ کہ اس کی غیبت بھی جائز نہیں ہے۔ تو لیکن اللہ نے یہاں مومنین اور مومنات کو ہائی لائٹ اس لیے کیا کہ اگر کوئی ایمان والا ہے نا، نیک عمل کر رہا ہے، تو اسے ستانے میں گناہ زیادہ ہے۔ ایک عام آدمی کو ستائیں گے گناہ ملے گا، نیک آدمی کو ستائیں گے زیادہ گناہ ملے گا، علماء صلحاء کو ستائیں گے اور زیادہ، جو بزرگ، جتنا اللہ کے ہاں جس کا مقام ہے اس کو ستانے میں گناہ بھی اتنا ہی زیادہ اور اس کا ادب بھی اتنا ہی زیادہ۔ دیکھو سب سے بڑا مقام پیغمبر کا ہوتا ہے نا، کیونکہ اللہ کا سب سے زیادہ قرب کس کا ہوتا ہے؟ پیغمبر کو۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، اور لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی، ایمان والو نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو، تمہارے عمل ضائع ہو سکتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے کہ اللہ کے سب سے مقرب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جتنا جس کا اللہ سے قرب ہوگا اتنا ہی اس کا مقام اور مرتبہ اور اس کا احترام اور اس کو تکلیف سے بچانا ضروری ہوگا۔ تو اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے، گھروں میں بھی خیال کرنا چاہیے۔ کسی خاتون کے میاں اگر نیک ہیں، نمازی، پرہیزگار ہیں، تو ان کو چاہیے کہ بولیں بھائی عام میاؤں کی نسبت اس میاں کا احترام مجھ پر زیادہ واجب ہے، کیونکہ میرے میاں کی داڑھی بھی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، اور جب میری بہنیں آتی ہیں تو ٹکٹکی باندھ کے ان کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، نظر کی کیا کرتے ہیں؟ بھائی سالیوں کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا آج کل لوگ ٹکٹکی باندھ کے، تو میرے میاں بہت نیک ہیں۔ تو ایسی عورت پر اپنے میاں کا احترام، دوسری عورتوں پر جتنا احترام واجب ہے اپنے میاں کا، تو ایسی عورت پر احترام زیادہ واجب ہے۔ یہ ستائے گی اپنے میاں کو، گناہ زیادہ ہوگا۔ اسی طرح آپ کو بیگم مل گئی نمازی، پرہیزگار اور پردے والی، تو اگر آپ اس کی حق تلفی کریں گے تو ایک آدمی کی بیوی بے دین ہے، وہ اس کی حق تلفی کرتا ہے تو گناہ گار ہوگا، لیکن نیک بیوی کی حق تلفی کریں گے تو گناہ دوسروں سے زیادہ، کیونکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان والے جو نیک اعمال کرتے ہیں نا ان کو ستانے کا گناہ یہ زیادہ ہے۔ اس کو اللہ نے الگ سے ہائی لائٹ کیا۔ اسی طرح اولاد میں بھی کوئی نیک ہے تو اس پہ ظلم کرنا، ماں باپ اگر نیک، ماں باپ تو کافر بھی ہوں تو قرآن نے کہا کہ ان سے اچھا سلوک کرنا پڑے گا، لیکن اگر ماں باپ مسلمان ہیں تو پھر برا سلوک کرتے ہو تو اور زیادہ گناہ، اور اگر نیک ہیں تو پھر برے سلوک کا اور بھی زیادہ گناہ۔ تو جتنا حدیث میں اس کو یوں بیان کیا، بخاری کی حدیث ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔